وعلى رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے. دنیا کو آخرت کی تیاری کی جگہ کہا گیا ہے. دنیا میں ہم پر ہماری طبیعت کے خلاف حالات پیش آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتے ہیں: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے ہم ایمان والے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان پر حالات نہیں آئیں گے، ان پر تکلیفیں نہیں آئیں گی، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے، ان پر ایسے دکھ اور درد نہیں آئیں گے جس سے ان کے کلیجے پگھل جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے لوگوں کو بھی، پہلے ایمان والوں کو بھی آزمایا. پہلی امت کے ایمان والوں کو بھی آزمایا. اور یہ آزمائش کس لیے ہے؟ الفاظ ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے، تاکہ وہ جان لے کہ سچا کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں. الفاظ کہے گئے کہ وہ جان لے کہ سچا کون ہے اپنے دعوی ایمان میں، اور دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے. ہم نے اللہ کو مان لیا. اب جب اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی ماننی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اللہ کی ماننی میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں کہ اس میں میرے لیے خیر ہے، اور اسی میں میرے لیے خیر ہے، دوسری کسی چیز میں خیر نہیں ہے. اب یہ جو کہا گیا کہ اللہ جان لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے ہر چیز. لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اس لفظ کا مطلب ہے اللہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں یہ اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور یہ دعوی ایمان میں جھوٹا ہے.
حالات تو آئیں گے ہی آئیں گے، حالات تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تم یہ سمجھتے ہو، میں مفہوم بتا رہا ہوں اس آیت کا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر کوئی حالات نہیں آئیں گے، تم پر بیماریاں نہیں آئیں گی، تم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے، اس کے بغیر تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں ہم ہلا نہیں دیں گے۔ پہلے لوگ یہ سارے حالات پہلی امتوں پر گزرے، اللہ نے ان پر تکلیفیں بھیجی، ان پر مصیبتیں بھیجی، آفتیں بھیجی، بلائیں بھیجی اور انہیں حالات میں گرفتار کیا، انہیں حالات کے گھیرے میں لیا، اور اللہ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ جو وقت کے نبی تھے اور ان پر ایمان لانے والے وہ سب کے اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ان تمام حالات میں، سختیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، درد و علم میں اور کافروں کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں میں اور کافروں کی طرف سے جو گھیرا تنگ کیے جانے کے باوجود سب کی امیدیں کس سے وابستہ تھی؟ اللہ سے، کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، یہ حالات سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور یہ حالات دنیا تک ہیں۔ ایمان والے پر حالات کیوں آتے ہیں؟ ایمان والے پر حالات کیوں آتے ہیں؟ ایمان والا بیمار کیوں ہوتا ہے؟ نبی بیمار کیوں ہوتا ہے؟ ولی بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ ان کے پیسے کیوں مرتے ہیں؟ ان کے کاروبار کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ ان کے بچے کیوں مرتے ہیں؟ ان کے گھروں کے اندر تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ بلکہ بعضوں کے گھروں میں تو تکلیفیں ڈیرا ڈال دیتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنی مصیبت آئی کیوں آئی؟ یعقوب علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، کتنی بڑی مصیبت آئی؟ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک ہیں، ان پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی مصیبتوں کے ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کتنی باتوں میں اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم ان سب پر پورا ہو گئے، ان آزمائشوں میں پورا ہو گئے۔ غالباً اقبال مرحوم و مغفور کا ایک شعر ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے کا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مومنین پر، ایمان والوں پر، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننے والے، ان پر حالات آتے ہیں اس لیے کہ ان کے آخرت کے درجے کیا ہوں، بلند ہوں۔ آج ہم میں سے ہر آدمی فیوچر 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 فیوچر، مستقبل مستقبل مستقبل، کیا ایک آدمی بھی یہاں ایسا ہے جو کہے میرا مستقبل صرف دنیا کا ہے، آخرت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے؟ جب وہ یہ کہے کہ مجھے آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے تو اس کا مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟
جائے گھر جا کے بیٹھے. ایمان والا کہتا ہے کہ میرا اصل فیوچر کیا ہے؟ ہمارا اصل فیوچر کہاں ہے بھائی؟ آخرت میں. ہمارا اصل فیوچر، اصل مستقبل کہاں ہے؟ آخرت میں. اس لیے آخرت کی بہتری کے لیے اعمال دیے گئے، ایمان دیا گیا. آخرت کی بہتری کے لیے حالات اتارے گئے. جب اللہ دیکھتے ہیں اس کے لیے تو جنت الفردوس میں مکان تیار کیا گیا ہے، اور اپنے اعمال تو اس کے اتنے بھی نہیں ہیں کہ یہ جنت میں جا سکے. پھر اللہ حالات بھیجتے ہیں، پھر اللہ بیماری بھیجتے ہیں، پھر اللہ تکلیف بھیجتے ہیں. بندہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، ساتھ والے کہتے ہیں کتنی تکلیف میں ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے خیر چھپائی ہوئی ہے اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی. ایمان والا اس کو دیکھتا ہے، ایمان والا اس چھپی ہوئی خیر کو دیکھتا ہے. چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا بیج ہے، چھوٹی سی گٹھلی ہے. وہ چھوٹی سی گٹھلی ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے ایک کومل نکلتی ہے، پھر وہ پتلا سا چھوٹا سا کمزور سا پودا ہوتا ہے. پھر وہ پودا بڑھتے بڑھتے، پھر وہ پودا پھلتے پھولتے ایک بڑا درخت بنتا ہے، اور پھر وہ کتنے سال تک کتنے لوگوں کو پھل دیتا ہے. ایسے ہی اعمال کے اندر، حالات کے اندر آخرت کے اعتبار سے نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی. جس طرح گٹھلی کے اندر پودا موجود ہے، بلکہ وہ جو آج تناور درخت بنا ہوا ہے وہ اسی گٹھلی سے نکلا ہے، اسی دانے سے نکلا ہے. پوری کھیتی لہلہاتی ہوئی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے باریک باریک بیج ہیں. یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو. ہماری آخرت بہتر. مومن پر آنے والی ہلکی سے ہلکی تکلیف بھی اس کے رفع درجات کا سبب ہوتی ہے. اب وہ صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دے دی گئی وہ بہت سارے ہیں. ایک ہے عشرہ مبشرہ. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں ایک ہی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. نہیں تو اس کے علاوہ بہت سارے جنہیں خصوصی طور پر جنت کی بشارت سنائی گئی، اور عمومی طور پر اللہ نے سب کو جنت کی بشارت سنائی. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. ان پر بھی تکلیفیں آئیں، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن ہمیں اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے. یہ ہمارا کام ہے. اور جب کوئی تکلیف آ جائے پھر وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے یا زحمت ہے، اس کا کیسے پتہ لگے گا؟ تکلیف آنے کے بعد اگر اللہ کی ذات عالی کی طرف توجہ ہے، پہلے سے زیادہ ہو گئی، رجوع اللہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، اللہ سے مانگنا پہلے سے زیادہ ہو گیا، سمجھ لیں یہ تکلیف آنا زحمت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. تکلیف آئی، اللہ سے دور ہو گیا، بے صبری کی، حالانکہ بے صبری کرنے سے تکلیف دور ہو جائے. بے صبری سے تکلیف دور. گھر میں کوئی مر گیا، گھر میں کوئی چلا گیا، ستمبر اور اکتوبر نے ہمارے اوپر قیامت اٹھائی. ستمبر میں ہمارا ایک نوجوان کزن، خالہ کا بیٹا، چھوٹے چھوٹے بچے دنیا چھوڑ کے چلا، نوجوان.
اور اس کے گھر میں اب تک قیامت کا ماحول چل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا بچہ اس کے ساتھ بہت مانوس تھا۔ وہ پوچھتا ابو کہاں چلے گئے؟ ماں کہتی ہے اللہ کے پاس چلے گئے۔ وہ بچہ کہتا ہے مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، میں نے اللہ کے پاس چلے جانا، مجھے بتاؤ اللہ کے پاس کیسے جاتے؟ اس کو کسی نے بتا دیا اللہ کے پاس تو آدمی مر کے جاتا ہے۔ اب وہ گھر میں کہہ رہا ہے میں اوپر چھت پر جاؤں گا اور نیچے کود جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، وہاں میرے ابو ہوں گے۔ پھر اکتوبر میں میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ ایک ہم پر قیامت ٹوٹی۔ پھر کل پرسوں رات کو اچانک ہمارا نوجوان چچا زاد اور خالہ زاد بھائی، ڈبل رشتہ، حافظ ریحان، یہیں سے حفظ کیا اس نے، 27 سال عمر اس کی، اور برین ٹیومر ہوا، دنوں میں وہ اللہ کے پاس چلا۔ یہ جو جانے والے ہیں کوئی واپس لا سکتا ہے بے صبری سے، لیکن خیر کی بات یہ تھی، خیر کی بات یہ کہ سب وہ بیمار ہے، اس کو فالج بھی ہو گیا، اس کو لغوہ بھی ہو گیا، اس کے گھر والے، اس کی بڑی بہن اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو کہہ رہی ہے تم دروشی پڑھو، تم کلمہ پڑھو، اور وہ پڑھ نہیں پا رہا لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ کہہ رہی تم نماز والا دروشی پڑھو، وہ پھر کوشش کر کے نماز والا دروشی پڑھ رہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ اپنی موت سے پہلے 1-2 دن پہلے یہ سارے کام وہ کر رہا ہے۔ ہاسپٹل میں ابو کی عیادت کے لیے وہ آتا رہا اور ایسے لگتا تھا جیسے بالکل ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ہنس کے کہتا ہے آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا نا، میں سارا دن پڑھتا ہوں، سارا دن پڑھتا ہوں، سارا دن میں اس کا ورد کرتا ہوں، یہ صحت تو اللہ نے دینی ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، میں پڑھوں گا، پڑھاؤں گا، انشاءاللہ اللہ میری تکلیف دور کریں گے، میرا کام ہے۔ آخری دنوں میں اس نے مجھے یہ کہا، کہہ رہا بھائی جان میرا کام ہے پڑھتے رہنا، آگے اللہ کا کام، آگے اللہ کا کام۔ تو یہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے کہ جو تکلیف آئی اس نوجوان پر وہ اللہ کی رحمت بن کر آئی، اس کے لیے وہ آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں سرخرو ہوا، اور شب جمعہ کو قبر میں اسے اتارا گیا۔ شب جمعہ کو یا جمعہ کا دن جو قبر میں جاتا ہے اس پر قبر کا کوئی حساب نہیں، قبر کا کوئی عذاب اس پر نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ تکالیف کا آنا یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ مانگنے کی بھی بات نہیں ہے کہ اچھا بھائی تکلیفیں تو بہت اچھی ہیں پھر مانگیں اللہ سے، مانگنی بھی نہیں چاہیے، اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ البتہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، چاہے ساری دنیا کہہ دے کہ یہ مرض لا علاج ہے، لیکن ہماری امیدیں اللہ سے ٹوٹنے نہ پائیں، اللہ سے ہماری پوری امید ہو کہ اللہ مجھے اس سے سرخرو کر سکتے ہیں، اللہ مجھے اس سے شفا دینے پر قادر ہیں، اور اللہ نے حالات بھیجے ہیں، یا اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں لیکن میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، میں تجھ سے ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، کیا دعا ہے؟ وہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے۔
ہمیں دوائیاں یاد ہیں، ہمیں ڈاکٹر یاد ہیں، ہمیں ہاسپٹل یاد ہیں، ہمیں کلینک یاد ہے، فلاں چیز کا ڈاکٹر یہاں ہے، یا دعا یاد نہیں ہے۔ دعا یاد کرتے ہوئے ہمیں بہت دقت ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی دعا یاد کرنے کی ہے، وہ دعا کیا کرتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنی خیریں چھپی ہوئی ہیں دنیا آخرت کے اعتبار سے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار میں بڑی تکلیف میں ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ پھر اللہ کی رحمت آئی، پھر ان کو شفا بھی ہوئی، اور جو مال و دولت سب کچھ کرائسس کے اندر چلا گیا تھا وہ سارا اللہ نے واپس عطا کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا، دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنی۔ آج کل ذرا سی ہم پر پریشانی آتی ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے تو ہمارا ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہمارے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے جیسے اس آدمی کا والی وارث کوئی نہیں ہے، حالانکہ جس کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے وہ کبھی مایوس ہو سکتا، وہ کبھی مایوس ہو سکتا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام ان سے جدا کر دیے گئے، چھوٹے بیٹے ہیں، خوبصورت ہیں، دل میں محبت ہے، پھر بچپن کا خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کچھ بڑا بنے گا، یہ بڑا ہو کر پیغمبر بنے گا اور یہ اللہ کا خاص آدمی بنے گا، یہ ساری چیزیں سامنے، اور محبت آ گئی، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا۔ تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زمانہ 40 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ مایوس ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، ان کے اپنے بچے انہیں تانے دیتے تھے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ ابا جان اللہ کی قسم آپ بھی ہر وقت یوسف 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 کرتے رہتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو مار ڈالنا ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اور میرے بچوں، میں یوسف یوسف کرتا ہوں، تمہیں نہیں سنا رہا، میں کس کو کہتا ہوں؟ میں اللہ کو کہتا ہوں، میں اپنا غم اور درد اللہ کو بتاتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور جو اللہ کا علم، جو اللہ کی معرفت مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے اللہ امیدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ امیدوں کو توڑتے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہا، اللہ کا پیغام دیا، اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو کہا جبرائیل نے، اللہ فرما رہے ہیں یوسف واپس لینا ہے تو میری تعریف کیا کریں، میری خوش آمد کیا کریں۔ کہنے لگے جبرائیل 40 سال ہو گئے روتے کو، اللہ سے مانگتے کو، اب میرے تو بس میں نہیں ہے، میں اللہ کو کیسے راضی کروں؟ اب آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ میں کیا کہوں، کیا کچھ ایسا کہوں کہ جس سے اللہ راضی اور خوش ہو جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، جا کر کے یعقوب علیہ السلام کا جواب بتایا۔ اللہ پاک نے 3 الفاظ بتائے، 3 جملے، ان کو یاد کر لیں، یا قدیم الاحسان ویا دائم المعروف ویا کثیر الخیر، کہ یہ کہا کرو، یہ کہنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، بینائی واپس آ گئی، حالات اچھے ہو گئے، مزے میں آ گئے، جدائیاں ختم ہو گئیں،
باپ بیٹے کی ملاقات ہو گئی، سارا خاندان اکٹھا ہو گیا، نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی ملی، تو اللہ نے جبرائیل کو ایک دفعہ دوبارہ بھیجا کہ جا کے یعقوب کو کہہ کے آؤ کہ یہ تو یوسف زندہ تھا، تمہیں دے دیا، تمہارے اس ذکر کے بعد یوسف مر بھی چکا ہوتا، زندہ کر کے واپس لے جاتا۔ امیدیں لگائی ہوئی تھی، تو تکلیفوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم مرنے والے پر، ہم تو مرنے والے پر کہتے ہیں، ویسے تو ہر نقصان پر کہنا چاہیے۔ جب کوئی مرتا ہے ہم سب سے معروف و مشہور جملہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اِنَّا لِلَّهِ یہ غلط ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ ہم سب اللہ کے ہیں، میں بھی اللہ کا ہوں، اور جو میرے گھر سے چلا گیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں بھی پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ عارضی جدائی ہے، اس میں یہ سبق ہے کہ یہ جدائی کیا ہے؟ عارضی ہے، اس سے گھبراؤ نہیں، اکٹھے وہاں ہونا ہے۔ جنت میں اکٹھا ہونے کی فکر کرو، جنت میں اکٹھا ہونے کی فکر کرو۔ میرے محترم دوستو، تکلیفیں آنے سے اگر ہماری توجہ اللہ کی ذات عالی کی طرف بڑھ گئی تو وہ تکلیف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اگر تکلیف آئی اور اللہ سے دوری ہو گئی، ناشکری کے، بے صبری کے کلمات کہے، تو پھر سمجھ لیں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات عالی پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔